بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سورۃ الانعام، آیت 70، اس سے ہم آج اپنے درس کی ابتدا کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دعوت کی سورہ ہے جس میں استدلال کے ذریعے حقائق کو واضح کیا جا رہا ہے، اور جو حقائق دیے جا رہے ہیں، جن کے سامنے دیے جا رہے ہیں، وہ مشرکین مکہ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اور توحید کی یہ دعوت ہے جو انہیں دی جا رہی ہے۔ اور جو بات جہاں تک پہنچی ہے وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ جو دعوت دینی ہے، یعنی جو اس میں پیغام دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ دعوت جو دے رہے ہیں ان کی ذمہ داری صرف پہنچانے کی ہے۔ یعنی جو بات اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہو رہی ہے، اس کو پہنچانے کی ذمہ داری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور جو ان کو فالوور وہاں موجود تھے، جو صحابہ اکرام ہیں، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات قرآن کی صورت میں ان پہ نازل ہوتی تھی وہ پہنچا رہے تھے۔ تو اس کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری بات کو پہنچانے کی ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس میں تمہارا کوئی ذمہ نہیں بنتا، اس میں تمہارا کام صرف پہنچانا ہے۔ ان کا کام جو ہے وہ یاد دہانی ہے، یعنی تمہارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور ان کے فالوورز جو ہیں ان کا کام یاد دہانی ہے، اور یاد دہانی کیا تزکیہ ہے۔ تو یہاں پر یاد دہانی جو ہے یا تزکیہ ہے، اس کے بھی دو پہلو تھے جو پیچھے بیان کیے گئے، کہ ایک جو آپ کے اندر نفس میں موجود ہے یاد دہانی، یعنی اللہ کے بارے میں جو بات جس کی گواہی آپ کے اندر سے آ رہی ہے توحید کی، وہ ایک یاد دہانی ہے، اور دوسری وہ یاد دہانی ہے جو ہمیشہ انبیاء لے کے آتے رہے ہیں، اور جو مخاطبین تھے اس وقت کے، ان کے نالج میں یہ بات تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ نے جو ہدایت انسان کے اندر ودیت کر کے بھیجی ہے، اس کی گواہی انسان کے اندر موجود ہے، اور اس پہ توجہ ہونی چاہیے، اور اس کو انسان فراموش کر بیٹھا ہے۔ تو جو توحید کی گواہی نفس کے اندر ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور دوسری انبیاء جو تفصیلات اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہوتی ہے اس کو پیش کرتے ہیں، اس کو لوگ فراموش کر بیٹھتے ہیں، تو اس کی بھی یاد دہانی ہے۔ اور اس یاد دہانی کا ہدف کیا ہوتا ہے، یعنی اس سے مقصود کیا ہوتا ہے، اس سے حاصل کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس سے حاصل کرنا ہوتا ہے خدا سے ڈرنے والا بننا، یعنی متقی ہونا۔ تو جو ہمارے نفس کی گواہی ہے اور جو انبیاء کی گواہی ہے توحید کے اوپر، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کو بیان کر دو لوگوں کے سامنے، جو تمہارے مخاطبین ہیں وہ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، تمہاری ذمہ داری صرف بات کو پہنچا دینا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوگا پہنچانے کا یا بات کو واضح کرنے کا؟ وہ یہ ہے کہ تاکہ جن کو تم پہنچا رہے ہو وہ سب کے سب خدا سے ڈرنے والے بن جائیں، یعنی متقی ہو جائیں۔
تقوی اختیار کر لیں۔ تو تقوی ہے ہدف جس کو اٹین کرنا ہے، یہ بات جو ہے یہ چل رہی ہے۔ تو پیچھے جو بات کہی وہ ہم اس سے پیوستہ کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو آیت 69 جو ہے اس میں کیا بات کہی اللہ تعالیٰ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ کن کی؟ جو نہیں مان رہے، جن کے سامنے اللہ کے رسول پورے طریقے سے توحید کو گواہیوں کے ساتھ پیش کر رہے ہیں اور وہ نہیں مان رہے، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی ذمہ نہیں بنتا پہنچانے والے پہ۔ اگر وہ نہ مانے تو ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم جس دنیا میں اس وقت رہ رہے ہیں وہاں پہ ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ نان بلیور ہیں، اور آج کا زمانہ جو ہے اس میں شرک بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الحاد بھی، یعنی ایتھزم، خدا کے وجود کا انکار، یہ بھی موجود ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ بہت آپ کے لیے رہنمائی کا باعث بن سکتی ہیں اگر آپ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا ہے اسی طریقے سے استدلال اگر کیا جائے تو جو لوگ بے راہ روی اور گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سارے زمانے کی جو ایک رو ہوتی ہے اس میں بہتے ہوئے، تو ہم اس کے حوالے سے کچھ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں یہی اسی حوالے سے اس زمانے کے لوگوں کو، مشرکین مکہ کو جو شرک کر رہے تھے اور جن کے سامنے حق کو واضح کیا گیا تھا، ان کو کہہ دیا کہ وہ نہیں مان رہے تو ان کے نہ ماننے کی کوئی ذمہ داری تم پہ نہیں ہے۔ اسی بات کو اب آگے بتایا جس سے ہم نے آج درس کی ابتدا کرنی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، کہ کہا کہ ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، البتہ یاد دہانی ان کا فرض ہے تاکہ یہ بھی ڈرنے والے بن جائیں۔ یعنی ان کو اگر آپ نے بتانا ہے وہ نہیں مان رہے تو تم یاد دہانی ان کو کرا دو جس کو سننے کے قابل ہوتے ہیں، بس یہی تمہارا کام ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ متقی یعنی خدا سے ڈرنے والے ہو جائیں، کیونکہ خدا نے جس دن حساب کرنا ہے اس دن اس نے پھر بے لاگ حساب ہونا ہے۔ اس دن پھر رحمت جو ہے وہ آپ کے کام اس وقت نہیں آئے گی۔ اس وقت مہلت جو ملی ہے اس میں آپ اگر اس کی رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، حق کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو یہ بہترین موقع ہے۔ تو یاد دہانی جو ہے وہ کیوں کروائی جانی ہے ایسے لوگوں کو جو انکار کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ خدا سے ڈرنے والے بن جائیں۔ یہاں تک یہ بات واضح کر دی گئی، اب ہم شروع کرتے ہیں آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ کھیل تماشا کیا؟ انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ۔ جنہوں نے اپنی زندگی کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، یہ جو کھیل تماشے والی بات ہے نا، یہ آپ دیکھ لیں کہ انسان کی جو فطرت ہے نا وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ اس کو کھیل تماشے، انٹرٹینمنٹ، انجوائے کرنا، مختلف قسم کی ایسی ایکٹیویٹیز جو آپ کو ریالٹی سے بالکل کاٹ دیتی ہیں، اس طرح کی چیزوں میں انسان بہت ڈوب جاتا ہے۔ ان میں انسان غرق ہی ہو جاتا ہے اگر اس کو کوئی چیز باقاعدہ طور پر جھنجھوڑنے والی یا اس سے علیحدہ کرنے والی نہ ہو۔ تو انسان کی فطرت جو ہے اس کے حساب سے ایسا ہے کہ اس کو کھیل تماشا، اس میں بہت رغبت ہوتی ہے۔ اس کا مشاہدہ ہم آج بھی کر سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ تماشے کی طرف، آپ دیکھیں کہ ٹی وی لگا ہوا ہے، اور ٹی وی تو خیر اب پرانی چیز ہو گئی، سوشل میڈیا جو ہے یہ آپ کو سارا وقت ایک انٹرٹینمنٹ میسر کرتا ہے۔ تو انسان اگر اس میں
داخل ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ اس کا بھی ایک دروازہ ہے جس کو آپ کھول لیتے ہیں تو صرف سکرولنگ کرتے ہی آپ کا سارا ٹائم جو ہے وہ اس میں گزر جاتا ہے. تو انسان کے اندر یہ کچھ ایسی بات اللہ نے رکھی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تبھی تو ارادہ اور اختیار دیا ہے نا. تو اس کو کنٹرول نہ کریں تو ہوتا یہ ہے کہ کھیل تماشے کی طرف بہت رغبت ہوتی ہے، لپکتا ہے انسان، اور جو سنجیدہ باتیں ہوتی ہیں، سنجیدہ قسم کے معاملات ہوتے ہیں، ان کی طرف انسان جو ہے وہ بدکتا ہے. اس کے لیے انسان کو لگتا ہے کہ جتنا اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے کیا جائے، کیونکہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے. کیونکہ آ، اس میں کشش ہے نا، تو لگتا ہے یہی تو بس مزے کی چیز ہے، اسی کو ہی تو اپنانا چاہیے. اور ہم جیسے وہ مشرکین مکہ ہے نا، وہ کہتے تھے کہ دنیا کی ساری بہترین انجوائمنٹس، بہترین جو زندگی کے لوازمات ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس دنیا میں اللہ نے ہمیں دیا تو آگے بھی دے گا. اور وہ اس میں کھبے پڑے تھے اور ان کو ہوش ہی کوئی نہیں آتی تھی کہ ہم تھوڑی دیر رک کے یہ سوچیں کہ یہ کارخانہ قدرت جو ہے یہ کس لیے بنایا گیا ہے. وہ یہی سمجھتے تھے کہ ایک تو دنیا ہے ہی بس اتنی ہی، اس کے آگے کچھ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ اگر سپوز دنیا ختم ہو جانی ہے اور کچھ اور ہونا ہے تو پھر اگر ہمیں یہاں سب کچھ ملا تو وہاں بھی ملے گا. تو یہاں کی جو آسائشیں، آرائشیں، جو انٹرٹینمنٹ اور جو انجوائمنٹس ہیں وہ سب ان کو ملی تھی، تو وہ کہتے تھے بس زندگی یہی ہے. تو اس نے ان کو دھوکے میں ڈالا تھا. اس کی رغبت اور اس کی کشش جو ہے اس نے ان کو باندھا ہوا تھا. تو یہاں پر پھر اس کے حوالے سے یہاں پہ فٹ نوٹ میں امین احسن اصلاحی صاحب کا اقتباس کوٹ کیا ہے کہ ان کو جو اس وقت یہ کھیل تماشا اور یہ سارے یہ جو دھوکا ان کو لگ رہا تھا، اس کے پیچھے اصل میں بات کیا تھی یہ انہوں نے بتائی ہے کہ ان کا اصلی مغالطہ یہی ہے کہ جب ہماری زندگی کامیاب ہے تو ہمارا رویہ بھی لازماً صحیح ہے. یعنی یہ رویہ جو انہوں نے اپنایا ہوا تھا نا، اس کے لیے وہ کیا جسٹیفیکیشن رکھتے تھے؟ وہ یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ چونکہ ہماری زندگی کامیاب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں. یہ رویہ ہمارے ارد گرد بے شمار لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دنیاوی طور پر کامیاب ہیں تو اس لیے کامیاب ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی کمال ہے، یا پھر جس نے یہ کامیابی دی ہے وہ ہمیں بہترین سمجھتا ہے، ہمارا رویہ بہترین ہے اس لیے ہمیں کامیابی دی ہے. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا آزمائش کے اصول پہ ہے. تو یہ ان کو بھی اسی طرح کا مغالطہ تھا. وہ اسی دنیا کی زندگی کو کل کی زندگی سمجھے بیٹھے ہیں. اور یہ زندگی چونکہ جزا اور سزا کے اصول پہ نہیں چل رہی بلکہ امتحان اور آزمائش کے اصول پہ چل رہی ہے، تو یہاں حق کے ساتھ خدا نے باطل کو بھی ڈھیل دے رکھی ہے. یعنی صرف حق کو اپنانے والوں کو ہی مہلت نہیں ملی ہوئی، یہ جو باطل کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے. اس وجہ سے وہ اپنی خواہشوں کی پیروی میں باطل ہی کو اپنی دنیا بنا بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی اور یہی رویہ صحیح ہے. اور قرآن ان کو جس انجام سے خبردار کر رہا ہے وہ محض ایک موہم ڈراوا ہے. یہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا جس کی وجہ سے، جس کے بنا پر وہ اس طرح کی بات کرتے تھے کہ وہ بات جو حق اور سچ تھی، جس کی گواہی ان کے اندر سے، باہر سے اور انبیاء دے رہے تھے، ان کو وہ ریجیکٹ کر رہے تھے. تو آم، اس کو کہا کہ اس کے ساتھ آپ جوڑ لیں یہ بات بھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ فرض کرے اگر یہ آ بھی جاتی ہے آخرت، اول تو ہے ہی نہیں، اور اگر آ جاتی ہے تو ہم جیسے لوگ ہی ہوں گے جن کو آخرت میں بھی نوازا جائے گا. اگر کوئی آخرت ہے تو ہم ہی اس کے اہل ہوں گے، کیونکہ اس دنیا میں بھی ہم ہی اہل ہیں تو آگے بھی ہم ہی اس کے اہل ہوں گے. تو فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، انہیں چھوڑ دو، انہیں چھوڑو، اور اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کہ کہیں کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنی کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے نہ کر دیا جائے.
کیا کہا گیا کہ بہت ہی اہم بات ہے جس کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں، جس کی بنا پر بہت سارے مسائل ہیں۔ کوئی کسی طریقے سے قصے کہانیاں سنا کے آم، دین بیان کر رہا ہے، کوئی واعظ نصیحتیں کر کے دین بیان کر رہا ہے، کوئی اپنی ذاتی تجربات جو ہیں ان کو بیان کر رہا ہے اور دین کو ساتھ جوڑ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں چھوڑو، یہ جو نئی بات مان رہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کراتے رہو۔ یعنی اس قرآن کے ذریعے سارا کام سر انجام دینا ہے۔ اور یہ کتاب صرف دین کے کنٹینٹ کو نہیں بیان کر رہی، بلکہ یہ کتاب تو جھنجھوڑنے والی کتاب ہے۔ یہ تو آپ کو ایک ایک چیز جو آپ کو اس دنیا کے بعد پیش آنی ہے اس کے حوالے سے متنبع کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اس کی تیاری کر لو، جتنی مہلت ملی ہے اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ بیدار کرنے والی اور خبردار کرنے والی کتاب ہے۔ اب آپ نے قیامت تک جس کے ذریعے آپ نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ہے وہ یہ کتاب ہے۔ آپ نے اس کتاب کو پکڑنا ہے اور اس پہ چلتے ہوئے اسی کے اندر جو بات ہے اس کی منادی کرنی ہے۔ اس میں کوئی واعظ، کوئی قصے، کوئی کہانی کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن سنایا جائے، یہی اصل دعوت ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ قرآن جس طرح دعوت کا مرکزی نقطہ ہونا چاہیے وہ ہماری زندگیوں میں نہیں رہا۔ اصل میں جو کسوٹی ہے، جو معیار ہے، جو پرکھنے کا اصلی سورس ہے، جو میزان ہے، جو فرقان ہے، وہ اصل میں قرآن ہے۔ تو ہم قرآن کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اپنے جو مشاہدات، تجربات، بزرگ ارد گرد کی سنی باتیں، بعض نصیحتیں، ان کے مطابق زندگیوں کو، فلانے نے یہ کہہ دیا، اس کا یہ تجربہ ہے، اس نے سچی یہ بات کی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، وہ تو بالکل ایسا کمالات دکھانے والا آدمی ہے، اس کی بات تو کمال ہوگی، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یا ہم اور کچھ نہیں تو ہمارے ہاں زمانوں سے چلا آ رہا ہے کہ چلو جی بہشتی زیور جو ہے اس کو دیکھو اور اس کے مطابق ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیل کرنے کی کوشش کرو اپنی زندگی میں، ان کو اپناؤ۔ تو یہ ساری باتیں ایک طرف رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کراتے رہو، کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے نہ کر دیا جائے۔ وہ ہلاکت جس کے حوالے کیا جائے گا، جس کا فیصلہ قیامت میں ہونا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں یہاں بتایا ہے کہ ان کے اپنے عمل کرتوت، یعنی یہ جیسے سوچ رہے ہیں، جیسے یہ بیہیو کر رہے ہیں، جیسے یہ اعراض کر رہے ہیں، جیسے یہ عجیب عجیب قسم کی ڈیمانڈز کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے یہ ہلاکت کے حوالے نہ کر دیا جائے ان کو۔ اس لیے ان کو کیا کرو؟ ان کو یاد دہانی کرواتے رہو، اور لیکن اگر یہ نہیں آ رہے تو ان کو اب چھوڑ دو۔ اور کیا کرو؟ کیا کرو کہ یہ تو اپنی کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے ہونے والے ہیں، اور ان کو صرف اگر یہ کسی وقت ریسیپٹیو ہیں سننے کی، ان کے اندر تم دیکھو کہ اس وقت ان کی کیفیت ایسی ہے کہ ان کے سامنے بات کی جا سکتی ہے، تو ان کو بات بتا دو، کیونکہ اس کا انجام بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا، اور وہ بھی اس حال میں کہ اللہ کے آگے نہ اس کا کوئی حامی اور مددگار ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر ہر معاوضہ بھی دے دے تو اس کو قبول نہ کیا جائے گا۔ یعنی جس کا فیصلہ قیامت میں ہونا ہے، وہ ہلاکت جس کو انہوں نے اپنے کرتوتوں کی پاداش میں جھیلنا ہے، اس کی یہ منظر کشی کی جا رہی ہے، اس کی تصویر کھینچی ہے کہ جب وہاں فیصلہ ہو رہا ہوگا تو دنیا میں انسان جو سوچتا ہے نا کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ ہوا تو میں فلانے سے مدد لے لوں گا، فلانے سے مدد لے لوں گا، اگر میں بیمار ہوا تو کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں گا، اگر میرے پاس پیسے کم ہوئے تو فلانا میرے کام آ جائے گا، اگر میری کوئی دعا پوری نہیں ہو رہی تو فلانا بزرگ جو ہے وہ میری بات پوری کر دے گا۔ یہ ساری باتیں جو
یہاں پہ ہم سوچتے ہیں یہ سب کی سب وہاں پر بالکل ختم ہو جائیں گی. جن کو تم شریک بناتے ہو، جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ کوئی مدد کر سکتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہاں کسی نے کچھ کام نہیں آنا، وہ بتایا، اور وہ بھی اس حال میں کہ اللہ کے آگے نہ ان کا کوئی حامی اور مددگار ہوگا، نہ سفارش کرنے والا ہوگا. اور اگر معاوضہ بھی دے دیا تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے. یعنی کیا ہے کہ آپ جو مرضی لے کے وہاں چلے جائیں، یعنی کہ ساری دنیا لے لیں، میرا ہر چیز، اس وقت اگر آپ پیش کرتے ہیں تو کوئی چیز آپ کے کام نہیں آنے والی. کہا کہ یہی لوگ، کون؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جانتے بوجھتے حق کو جھٹلایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آئی، سمجھ پوری طرح آ گئی ہے، لیکن سمجھ آنے کے باوجود وہ انکار کیے چلے جا رہے ہیں. ان کے بتا رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے کیے جائیں گے. یعنی کرتوت، ان کا رویہ، ان کے طرز عمل، اس کے نتیجے میں وہ ہلاکت جو کہ ان کے سامنے آنے والی ہے، جس میں کچھ کام نہیں آنا، اس کے حوالے کیے جانا ہے. جس کفر کا یہ ارتکاب کرتے رہے ہیں. کون سا کفر؟ کہ جس میں حق واضح ہے لیکن ماننا نہیں. اس کفر کا جس کا وہ ارتکاب کرتے رہے ہیں، اس کی پاداش میں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا. جب اپنے اعمال کی پاداش میں جب حق پوری طرح واضح ہوا پھر بھی انہوں نے کفر کیا. آج کے زمانے کا انسان بھی جو چیز اس کو واضح طور پہ سمجھ آئی ہے، لیکن اپنے مفادات کے خاطر آپ ان چیزوں کا انکار کرنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس انکار کا نتیجہ آخرت میں جو نکلنا ہے، اس میں کسی کی سفارش کام نہیں آنی، کوئی معاوضہ نہیں دیا جا سکے گا. اور ان کے لیے جو ضیافت ہے، جو ان کا استقبال کرنا ہے، جس کے ذریعے وہاں پر وہ کھولتا ہوا پانی ہے، جس کے بارے میں سورت واقعہ کی آیت 93 میں بہت ہی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی پہلی جو ریسیپشن ہوگی وہ وہاں پہ کیا ہوگی. اور مقصد اس سے ہے کہ اچھی طرح سے اسی دنیا میں اس کی تمثیل ان کے سامنے آ جائے، تاکہ اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ سیدھے رستے پہ آنا چاہتے ہیں، تو وہ سیدھا رستہ اڈاپٹ کر لیں. تو ایک دردناک عذاب ہے جو ان کا منتظر ہوگا، تو اس دردناک عذاب سے وہ بچ جائیں. پھر فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان سے پوچھو، کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکارے جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ یعنی یہ کیا تقابل ہے جو کہ کہا جا رہا ہے، یہاں پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے، آؤ سب مل کے اس کی گواہی دیں، سب مل کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ اس کے مقابل میں کیا پیش کر رہے ہیں؟ اپنے ذہنی تصورات، اپنی خواہشات، بت، اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے بت، اور اب خدا کی وہ ہستیاں جن کو خدا نے ہی کچھ طاقت، کچھ پاور دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے، ان سب کو انہوں نے معبود مانا ہوا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی طرف آ جائیں. تو یہ جن معبود کا ذکر کر رہے ہیں، خواہ وہ فرشتے ہیں، خواہ وہ جنات ہیں، خواہ وہ قبروں میں پڑے ہوئے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور جن کی یہ باتیں مانتے ہیں، خدا کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں خدا کے مقابلے میں، جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی طرف آ جاؤ، یعنی کچھ ان کی مان لو اور کچھ اپنی منوا لو. تو کہا کہ ان سے پوچھو، ان سے پوچھو کہ کیا اللہ کے سوا انہیں پکارے جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. یعنی جن چیزوں کے نفع اور نقصان کی نفی کی گئی ہے، اس کے لیے یہاں پر لفظ ما آیا ہے. یہ ان کی تحقیر پر دلالت کرتا ہے، یعنی بتا رہے ہیں کہ کتنی فضول بات، کتنی آم، چھوٹی بات کی جا رہی ہے کہ وہ چیزیں جن کی حقیقت ہی کچھ نہیں ہے، اس کو، وہ بے حقیقت چیزوں کو ایک ایسی ہستی کے ساتھ ملایا جا رہا ہے جس کے اختیار میں یہ پوری کائنات ہے. تو کہا
کہ ان کو ہم مان لیں، یہ تو ان کو پکار رہے ہیں جن کے پاس کوئی نفع نقصان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یعنی ایک تو بات یہ کہ ان کے پاس نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر بھی آپ ان کے اوپر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ان کو خدا کے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اور دوسری بات کہی کہ اور اس کے بعد بھی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخش دی، کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ یعنی یہ کیسی بات ہے کہ یعنی اس سے پہلے تو اگر ہم گمراہی میں مبتلا رہے تو اس کے لیے کچھ عذر ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم اپنی رو میں غفلت میں پڑ گئے، لیکن اب اگر اس حماقت کا ارتکاب کریں تو خدا کے حضور میں کیا عذر پیش کریں گے، جبکہ رسول درمیان میں موجود ہے اور وہ حق کو اس طرح واضح کر رہا ہے کہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں؟ تو پھر کیسے، پھر کیسے ہم انکار کر دیں؟ ہم کیسے تمہارے پیچھے لگ جائیں؟ ہمیں تو بہترین طریقے سے اس گمراہی سے نکالا ہے اللہ نے، تو ہم پھر اسی گمراہی میں چلے جائیں؟ اور پھر ہمارے پاس کیا عذر رہ جائے گا جبکہ بہترین طریقے سے حق کو ہمارے پر واضح کر دیا گیا ہے؟ یعنی نہ کیسے ہم کسی نفع نقصان نہ پہنچا سکنے والی چیز کو ماننے لگ جائیں خدا کے تقابل میں، جو کہ ہر چیز دینے والا ہے، جو رب العالمین ہے؟ اور کیسے کیسے ہم اس سے پھر جائیں کہ جو بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے، جس کو اللہ نے بیان کر دیا ہے، ہم اس سے کیسے پھر جائیں؟ تو کہا کہ یہ دونوں باتیں بیان کر کے ساتھ ہی کہا، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بیابان میں حیران اور سرگشتہ چھوڑ دیا ہو، درا حالانکہ اس کے ساتھی اسے راہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ یعنی یہ اس وقت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ تمہیں اسی گمراہی میں پھنسا دیں جس سے خدا نے تمہیں نکالا، یعنی خدا کے سوا ایسی چیزوں کی طرف پکارے جو نہ خود نفع دیتی ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو جب یہ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں، یہ خود جس کو فالو کر رہے ہیں، تو ان کی کیفیت کیا ہے؟ یہ اس شخص کی طرح ہے جسے شیطانوں نے، یعنی یہ کوئی خاص کوئی ابلیس کے لیے نہیں یوز کیا گیا کہ وہ یہاں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، بلکہ تمام قسم کے جن جو کہ انسان کو بہکاتے ہیں، اگر انسان ان کے اوپر چھوڑ دیتا ہے اپنا آپ، یعنی خدا کے ساتھ شرک کر کے کسی اور کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیتا ہے اور اس سے اپنی حاجت روا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو شیطان اس کو اچک لیتا ہے، اور پھر شیطان جس کو کنٹرول کر لیتا ہے، یعنی جو شیطان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، وہ حیران سرگشتہ، یعنی ایک جسے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا کہ بوندل جانا، یعنی آپ کے حواس باختہ ہو جائیں، آپ کو سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ انسان جب شیطان کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ پھر اس کی کیفیت جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ حیران اور سرگشتہ چھوڑ دینے کی نسبت ان کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ ایمان اور اخلاق کی گمگشتی کو یہی یعنی شیطان اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں جس کا ذکر تمثیل میں ہوا ہے یہاں پر، جس کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان کو حیران اور پریشان چھوڑ دیتا ہے بیابانوں میں، یعنی جیسے کسی بیابان میں، ویسے تو کوئی انسان دنیا میں ہی کسی جگہ پہ ہوگا، لیکن یہاں پر تمثیل کی ہے کہ جس طرح کوئی انسان بیابان صحرا میں گم ہو جائے اور اس کو کچھ سمجھ ہی نہ آ رہی ہو، جیسی کیفیت اس کی ہوتی ہے، بالکل شیطان کو کے بہکاوے میں آیا ہوا انسان جو ہے اس کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے۔ اور کہا کہ درا حالانکہ اس کے ساتھی اسے راہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ جاوید صاحب نے امین حسن اصلاحی صاحب کا اقتباس تدبر سے کوٹ کیا ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اس تمثیل کا اسلوب اگرچہ بظاہر ایک عمومی تمثیل کا ہے، یعنی عام توحید کو
چھوڑ کر شرک اپنانے والے جو عام لوگ ہیں ان کی طرف لگتا ہے کہ بات کی جا رہی ہے، لیکن غور کیجئے تو معلوم ہوگا فی الحقیقت یہ ان مخالفین اسلام کی تمثیل ہے جو زیر بحث ہے، یعنی عام سے لے کے اس کو خاص کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے۔ اس تمثیل میں ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے کہ تم صحرا میں بھٹکتے ہوئے مسافر کی مانند ہو، شیاطین اور گمراہ لیڈروں نے تمہاری مت مار دی ہے، اور تمہارے کچھ راہ یاب ساتھی، یعنی اشارہ اہل ایمان کی طرف ہے، تمہیں اصل راہ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن تم ان کی پکار نہیں سن رہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ جس وقت انسان غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو اس ہدایت کی آواز سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت کی ہے۔ یعنی انسان کے اندر جب وہ غلط کام کرتا ہے تو فوری طور پر ایک احساس ہے اس کے اندر پیدا ہوتا کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے۔ تو جب انسان غلط رویہ اختیار کرتا ہے، یعنی بات سمجھ آ رہی ہے لیکن وہ اپنی کسی اس کے اندر سے کوئی خواہش نفس ہے، اپنے اندر سے کوئی خواہش ہے جس کی بنا پر وہ اس کو نہیں سنتا۔ جس وقت انسان غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو اس ہدایت کی آواز سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت کر کے بھیجا ہے، یعنی ہدایت کی بنیادی چیز اس کے اندر ڈالی ہے جس کو وہ بند کر دیتا ہے، شن کر دیتا ہے، وہ سننا نہیں چاہتا۔ تو پہلے جب انسان ایسا رویہ اپناتا ہے تو اس سے پہلے اس کے اندر جب وہ غلطی کرتا ہے تو کھٹک پیدا ہوتی ہے، لیکن جب انسان اسے اگنور کرتا ہے تو پھر وہ کھٹک بھی پیدا ہونے بند ہو جاتی ہے، انسان کے اندر سوال پیدا ہونا بھی پھر بند ہو جاتا ہے، اور پھر شیاطین جو ہوتے ہیں وہ اس کو اچک لیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو جکڑ لیتے ہیں، اپنی اپنی بہت ساری ایسی سوچیں، باتیں جن میں وہ اس کو الجھا دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ شیطان جو ہے اس کو جو واحد اختیار ہمارے اوپر ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہماری سوچوں کو غلط ملت کر دیتا ہے اور ہمیں سیدھا رستہ جو ہے اس سے بھٹکا دیتا ہے، اور ہم اپنی سوچوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پھر وہ جب انسان سننے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر اس کے اندر سے کھٹک بند ہوتی ہے، پھر سوال اٹھنا بند ہو جاتا ہے، اور پھر آخری درجے میں گمراہی ہوتی ہے، آخری درجے کی گمراہی کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو پھر انسان جو ہے وہ بدیہی حقیقتیں، یعنی وہ حقیقتیں جو کہ جن کا انکار ہی ممکن نہیں، جیسے ہمارے سامنے سورج نکلا ہوا ہے، یہ ایک بدیہی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں، لیکن انسان آنکھیں بند کرتا ہے اور ان کا انکار کر دیتا ہے۔ تو پھر انسان جو ہے وہ جب منہ موڑ کے کھڑا ہوتا ہے تو پھر شیاطین کے نرکے میں آ جاتا ہے، اور وہ پھر حیران اور سرگشتہ ہونے والی حالت میں چلا جاتا ہے جس کو کہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ تمثیل ہے جس کو کہا گیا کہ وہ شیطان کو فالو کرتا ہے اور حیران اور سرگشتہ حالت میں گمسم ہو جاتا ہے، بیابانوں میں جیسے کوئی بھٹکتا ہوا انسان ہو، اور جو جو ساتھی جو اس کو بتا رہے ہوتے ہیں حق اور سچ، جو اس کو بلا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں۔ یہ اسلام کی اصل حقیقت ہے جو یہاں بیان کر دی گئی ہے کہ یہ جو تمہیں الٹے سیدھے ڈیمانڈز کر رہے ہیں اور ماننے سے انکار کر رہے ہیں، حق ان کے سامنے ہے، بالکل واضح ہے، لیکن یہ اس کو نہیں مان رہے، تو ان کو چھوڑو، کیونکہ اصل حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ اصل ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اس ہدایت کے مطابق جو اس کو مانتا ہے اس کو کیا حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کر دے۔ یہ اصل حقیقت ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو اور اس سے ڈرتے رہو۔ یعنی جب آپ ایمان لے آتے ہو،
جو اصل حقیقت ہے، جو اصل ہدایت ہے، جو خدا کی اصل بات ہے، اس کو تم جان لیتے ہو، تو پھر کیا حکم ہے آپ کو دیا گیا کہ آپ نماز کا اہتمام کریں اور اس سے ڈرتے رہو۔ دعوت جو قرآن مجید میں ہے، اس میں اس کو اگر دو لفظوں میں بیان کریں تو وہ یہی ہے، ساری کی ساری یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کریں، نماز قائم کریں اور اس سے ڈرنے والے بن جائیں۔ نماز جو ہے وہ کوئی محض پرستش کا طریقہ نہیں، یعنی عبادت ہی نہیں ہے یہ، بلکہ یہ تو اللہ کے سپرد کر دینے کا ایک عملی اظہار ہے۔ میں جب کلمہ پڑھتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہوں، تو میں نے ایک قولی اظہار کیا ہے۔ اس کا عملی اظہار کیا ہوگا کہ میں جانماز پکڑوں اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں، خدا کے حضور حاضری دے دوں، تو یہ نماز ہے۔ تو پہلی چیز آپ کے ایمان کا اظہار کون سی چیز کرتی ہے کہ آپ ایمان لانے کے بعد نماز ادا کرتے ہیں، اس کا عملی اظہار کرتے ہیں۔ اور دوسری کیا چیز ہوتی ہے کہ زندگی کے سامنے زندگی میں جو میرے سامنے معاملات آ رہے ہیں، اس سارے کے سارے کو میں نے اب خدا کے ساتھ جڑتے ہوئے، یعنی میں نے اس کی رضا کو دیکھتے ہوئے کہ وہ میرے سے کیا چاہتا ہے، میں نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ میں نے وہ کرنا ہے جو اس کو پسند ہے، میں نے اس سے بچنا ہے جو اس کو ناپسند ہے۔ تو گویا سارا دین جو ہے وہ پیشانی اس کے سامنے رکھ دو اور خود جو ہے اس سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس کا تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اس کی بات کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے والے بن جاؤ۔ یہ ہے جو بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ وہی ہے جس کے حضور تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کون؟ خدا کے حضور۔ توحید، یہ توحید کا بیان پھر سے ہو گیا کہ وہی تم نے جتنے شریک بنائے ہوئے ہیں، جن کو تم ساتھ کہہ رہے ہو یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں، وہی ہے جس کے حضور تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ آخرت کا بیان کہ آخرت ہونی ہے۔ توحید وہی ہے جس کے سامنے آخرت تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو بتا دیا کہ توحید بھی واضح کر دی اور ساتھ ہی آخرت کا بھی بیان کر دیا۔ تو کہا کہ وہی ہے توحید، یعنی اللہ ایک وہی ہے جس کے حضور تم سب اکٹھے کر دیے جاؤ گے، آخرت برپا ہوگی، اور وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا، یعنی جو پیچھے بات کی ہے اس کو آگے دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ اسی نے یہ سارا کچھ جو بنایا ہے نا، یہ بالکل حق کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یعنی اس کا نیچے ہم فٹ نوٹ میں پڑھتے ہیں بہت خوبصورت طریقے سے، امین حسن اصلاحی صاحب کی تدبر سے یہ اقتباس ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے یہ بات جو اس آیت کے حوالے سے بیان کی وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں خالق کی قدرت، حکمت اور ربوبیت کے جو آثار اور دلائل موجود ہیں، وہ اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ یہ کارخانہ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں۔ پیچھے بتایا نا کہ کھیل تماشا پسند ہے، وہ کہتے ہیں بس سارا کچھ اسی دنیا میں ہی ہے، انجوائے کرو، انٹرٹین ہو اور بس اس دنیا سے چلے جاؤ۔ ایسا جو اللہ کا معاملہ ہے، جس طریقے سے اس نے یہ دنیا بنائی ہے، اس میں ہر چیز جس طریقے سے آرگنائزڈ فارم میں ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے، یعنی اس کی جو قدرت نظر آتی ہے، اس کی جو حکمت اس میں نظر آتی ہے، اس کی جو ربوبیت پالنے کا انداز ہے جو ہر ایک طرف ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر دلائل موجود ہیں کہ یہ کوئی کھلنڈرے کا کھیل نہیں جو اس نے محض اپنا جی بہلانے کے لیے بنایا ہو، بلکہ یہ ایک قدیر، علیم، حکیم اور رحمان رحیم ذات کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ اگر یہ یوں ہی چلتی رہے، اس کے اندر ظلم ہے، اس کے انصاف کے لیے کوئی دن نہ آئے، جو عدل ہے اس کی داد کا کوئی وقت نہ آئے، اس کے اندر جو برے، شریر اور نابکار ہیں ان کو کوئی سزا نہ ملے، جو نیک، حق شناس اور عدل شار ہیں ان کو ان کی نیکیوں کی جزا نہ ملے، تو اس کے معنی ہوئے کہ یہ سارا کارخانہ بالکل ابس، بے غایت اور باطل ہے، بالکل بیکار اور بے مقصد ہے، جس کے بنانے والے کے نزدیک خیر اور شر، ظلم اور عدل، حق اور باطل میں کوئی فرق نہیں۔
یہ بات انسان کی عقل فطرت کسی طرح بھی قبول نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جس خالق کی خلقت کے ہر گوشے میں اس کی حکمت، قدرت، رحمت اور ربوبیت کے آثار موجود ہیں، اور اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ انسان کسی طرح ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو اس کی نسبت وہ کس طرح یہ باور کر لے کہ اس کو ہماری نیکی بدی اور ہمارے عدل اور ظلم سے کوئی بحث ہی نہیں؟ اگر بحث ہے، اور ضرور ہے، اس لیے کہ یہ بحث نہ ہو تو یہ دنیا بالکل کھیل، بلکہ نہایت ہی ظالمانہ کھیل بن کر رہ جاتی ہے۔ تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اس دنیا کے لیے ایک یوم انصاف آئے، جس میں خدا کی کامل رحمت اور اس کی کامل حکمت ظاہر ہو، اور ہر نیکی اپنا صلہ پائے اور ہر بدی اپنی سزا۔ تو یہ اصل میں آم، پورا یہ کائنات کے پورے مطالعے کا ایک خلاصہ ہے۔ یہ ایک کھلنڈرے کا کھیل نہیں، یہ انبیاء کا بیان کے مطابق ایک مہلت کا وقت ہے جس کو آپ کو اس دنیا میں گزارنا ہے۔ یہ کوئی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہی ہے جس کے حضور تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن کہے گا، کون؟ اللہ رب العالمین، جس دن کہے گا کہ حشر برپا ہو جائے، یعنی قیامت آ جائے، تو ہو جائے گا۔ اس کی بات شدنی ہے، شدنی ہو کے رہنے والی، جس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی۔ آج بھی اسی کی بادشاہی ہے، لیکن اس روز جس دن ہم سب اکٹھے کیے جائیں گے، اس دن جو پردہ ہے بہت ساری چیزوں پہ پڑا ہوا، وہ کھل جائے گا، اور حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ تو پھر اس دن ہمیں یہ پتا چلے گا کہ جن کو ہم با اختیار سمجھتے تھے، جن کو ہم نے اپنا کارساز سمجھا ہوا تھا، جن کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، جن سے ہم دعائیں مانگتے تھے، تو وہ تو سب بے اختیار ہیں، ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں، بلکہ بادشاہی کے سارے اختیار اسی ایک بادشاہ کے ہیں جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے۔ تو یہ باقاعدہ اس وقت ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اس وجہ سے یہاں کہا ہے کہ اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی، اسی کا فیصلہ نظر آئے گا، اور باقی تمام اختیارات جو تم سمجھتے تھے کسی کے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ وہ غائب، حاضر، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور وہ حکیم اور خبیر ہے، اور چونکہ وہ حکیم اور خبیر ہے، وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، تو پھر یہ لازمی ہے کہ اس کا ہر فیصلہ جو ہے وہ علم، عدل اور حکمت پر مبنی ہو۔ کہاں؟ جب ہم اس کے حضور جائیں گے۔ تو کہا یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی مغالطے میں پڑ جائے، یا کسی باطل کو حق اور حق کو باطل بنا دے۔ اس کے عدل اور حکمت اور علم و خبر میں کوئی نقص نہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز اس سے صادر ہو کہ وہ اس دن، فیصلے والا دن جو ہوگا، اس دن وہ کوئی ایسا کام کرے جس میں کسی کے ساتھ کوئی بھی ذرا رتی برابر بھی انجسٹس ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غائب، حاضر، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور صرف علم ہی نہیں رکھتا، وہ حکیم اور خبیر بھی ہے، یعنی وہ حکمت سے معاملہ کرتا ہے، جانتے ہوئے، سب چیزوں کو جانتے ہوئے وہ حکمت سے معاملہ کرتا ہے۔ تو آم، یہ یہ دنیا جو ہے، اس کی موجودہ صورتحال بالکل عارضی ہے۔ خدا کسی بھی دن اپنا حکم جاری کر دے گا، اور یہ نظام جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، اس کو لپیٹ لیا جائے گا۔ اس کے بعد انسان کے پاس جو اس وقت موجودہ آزادی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، تو پھر حشر برپا ہو جائے گا۔ وہ لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے اس مہلت کے زمانے میں خود کو اللہ کے حوالے کیا تھا، اور جو بغیر کسی دباؤ کے اللہ سے ڈرنے والے تھے، اس دن وہ انعام پائیں گے، اس دن ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور جو لوگ اکڑے تھے، جنہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا تھا، وہ اس دن اس کو بھگتیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں اسی کی بادشاہی ہوگی، یعنی وہ بغیر کسی قسم کے پردے کے آپ کے سامنے فیصلہ کرنے کے لیے ہوگا، اور وہ غائب اور حاضر ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور وہ حکیم اور خبیر ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، انہیں چھوڑو اور اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنی کرتوتوں کے پاداش میں ہلاکت کے حوالے نہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس حال میں کہ اللہ کے آگے نہ اس کا کوئی حامی اور مددگار ہو اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر ہر معاوضہ بھی دے دے تو اسے قبول نہ کیا جائے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے کیے جائیں گے۔ جس کفر کا ارتکاب یہ کرتے رہے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور ایک دردناک عذاب ہے۔ ان سے پوچھو، کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ اور اس کے بعد بھی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخش دی ہے، کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بیابان میں حیران اور سرگشتہ چھوڑ دیا ہو، درا حالانکہ اس کے ساتھی اسے راہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ؟ کہہ دو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں، اور حکم دیا گیا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو اور اس سے ڈرتے رہو۔ وہی ہے جس کے حضور میں تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے۔ جس دن کہے گا حشر برپا ہو جائے تو ہو جائے گا، اس کی بات شدنی ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی۔ وہ غائب و حاضر ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور وہ حکیم اور خبیر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔